حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کو ساتھ لے جانے کے معاملے میں قرعہ ڈالتے تھے۔ جس کا قرعہ نکل آتا اسی کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ غزوہ نبی مستلق کے سفر میں میرا قرعہ نکل آیا، چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سفر میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب سفر درپیش ہوتا تو عورتیں صرف ہلکی سی غذا کھاتیں، گوشت بالکل نہ کھاتیں کہ بھاری ہو جائیں گی۔ میرے اونٹ کا کجاوا کسا جانے والا ہوتا تھا تو میں پہلے ہی اپنے ہوج میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر جو لوگ میرے لیے کجاوا کستے تھے وہ آتے تھے اور ہوج اٹھا کر رکھ دیتے تھے۔ جب غزوہ مستلق سے فارغ ہو کر آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کا کچھ حصہ ایک مقام پر قیام فرمایا، پھر یہاں سے روانگی کا اعلان فرمایا۔ میں روانگی کے وقت رفع حاجت کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ میرے گلے میں تفوار کا ایک ہار تھا جو گر گیا۔ جب میں کجاوے میں واپس آئی تو ہار ٹٹولنے لگی، وہ غائب تھا۔ چنانچہ میں پھر واپس قضائے حاجت والی جگہ پر آئی اور ہار تلاش کرنے لگی، مجھے وہ ہار مل گیا۔ اس دوران میرا ہوج کجاوے پر کس دیا گیا تھا اور لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ میرا وزن اتنا ہلکا تھا کہ ہوج اٹھانے والوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ میں ہوج میں موجود نہیں ہوں۔ میں لشکر گاہ میں واپس آئی تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ میں اپنی چادر میں لپٹی اس جگہ لیٹ گئی۔ میں نے خیال کیا کہ جب میری تلاش ہوگی تو یہیں لوٹ کر آئیں گے۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، جو اس کام پر معمول تھے کہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلیں اور کسی کو کوئی چیز اتفاق سے گر جائے تو اسے اٹھا کر مالک تک پہنچائیں۔ انہوں نے پردہ عائد ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اب جو مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پوچھا، آپ کس وجہ سے پیچھے رہ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، مگر میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ پھر انہوں نے اپنا اونٹ مجھ سے قریب کر کے کہا اس پر بیٹھ جائیں اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے اونٹ کا سر پکڑ کر کھڑا کیا اور جلدی جلدی لے چلے تاکہ لشکر کو پکڑ لیں، مگر ہم لشکر کو نہ پکڑ سکے اور نہ ہی کسی نے مجھے تلاش کیا۔ اب صبح ہو گئی تھی اور لوگ پہنچ کر ٹھہر چکے تھے۔ اس کے بعد صفوان مجھے لے کر پہنچے۔ لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور اللہ پاک کی قسم مجھے کچھ معلوم نہ ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مدینہ پہنچتے ہی میں شاید بیمار ہو گئی، مجھے کچھ علم نہیں تھا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور میرے والدین کو تمام قصہ معلوم ہو چکا تھا، مگر یہ لوگ مجھ سے ذرہ بھی اس کا تذکرہ نہ کرتے تھے۔ البتہ میں نے یہ ضرور محسوس کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ انور کچھ بدلا ہوا ہے اور پہلے سا لطف و کرم کا برتاؤ نہیں فرما رہے۔ حالانکہ پہلے جب کبھی بھی بیمار ہوتی تو وہ مجھ پر لطف و عنایت فرماتے تھے، لیکن میری اس سخت بیماری میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لطف و عنایت کا اظہار نہ فرمایا تو مجھے عجیب سا معلوم ہوا۔ میری والدہ تیمارداری کے لیے موجود تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب میرے پاس تشریف لاتے تو فرماتے یہ کیسی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہ فرماتے۔ اب میں دل ہی دل میں غمگین رہنے لگی۔ آخر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اجازت فرماتے تو میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی اور وہ میری تیمارداری کرتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہاری مرضی۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی آئی۔ مجھے ابھی تک اس واقعے کا علم نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ اس رنج و غم سے میری نکاہت بڑھ گئی۔ جب 20 سے کچھ اوپر راتیں گزر گئیں تو میں رفع حاجت کے لیے نکلی۔ مستاح بنت ابو رحم بھی تھی۔ راستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اہل افق نے کیا کیا کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں اسی وقت فوراً واپس ہوئی، مسلسل روتی رہی۔ پھر مجھے خیال ہوا میرا جگر پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، لوگوں نے اتنی باتیں کہہ ڈالیں اور آپ نے مجھ سے ذرا برابر اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس پر میری والدہ بولیں بیٹی دل برا نہ کر، اپنے آپ کو سنبھال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ابھی اس واقعے کا علم نہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔
حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں ایذا پہنچا رہے ہیں، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے ان میں نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور جس شخص کے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں اس میں بھی میں نے ہمیشہ خیر ہی دیکھی ہے۔ وہ جب کبھی میرے گھر میں داخل ہوتا ہے تو میرے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اس قصے کے ہوا دینے میں سب سے بڑا ہاتھ منافق عبداللہ بن ابی کا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تقریر کے بعد اسید بنت حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان کے لیے کافی ہیں، اور اگر ان کا تعلق خزرجی بھائیوں سے ہے تو آپ علیہ السلام اپنا حکم سنائیے، اللہ کی قسم یہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا، ان کی گردنیں نہیں اڑائی جا سکتی۔ ہاں، اللہ کی قسم تم نے یہ بات صرف اس بنا پر کہی ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ قبیلہ خزرج میں سے ہیں، اگر یہ لوگ قبیلہ اوس میں سے ہوتے تو تم یہ بات نہ کہتے۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، تم منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریب تھا کہ اس بات سے دونوں قبیلوں کے مابین فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی، مگر حضور علیہ السلام درمیان میں آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بہت تعریف کی اور اچھے کلمات کہے، پھر کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے بارے میں خود ہی سمجھتے ہیں کہ ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں، اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے سب جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، میرے ماں باپ بھی موجود تھے اور ایک انصاری عورت بھی موجود تھی۔ میں رو رہی تھی اور میرے ساتھ وہ انصاری خاتون بھی رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام آ کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہیں لوگوں کی باتیں معلوم ہو چکی ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم نبی کریم علیہ السلام نے ابھی یہ بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا کہ وہ میری جانب سے آپ علیہ السلام کو جواب دیں گے، مگر انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ میں اپنی نظروں میں خود کو سب سے زیادہ حقیر خیال کر رہی تھی اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ کمتر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہو سکے گی جو تلاوت کی جائے گی۔ البتہ یہ امید ضرور تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خواب میں کوئی چیز دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے ان تمام الزامات کو جھوٹا قرار دینے کا اشارہ دے گا، کیونکہ وہ میری پاک دامنی کو جانتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں خبر کر دے، مگر یہ تصویر ہرگز نہ تھی کہ میرے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوں گی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ماں باپ بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہے تو میں نے ان سے کہا، آپ حضور علیہ السلام کو کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس پر میرے ماں باپ نے کہا، اللہ کی قسم ہم یہ جواب دیں، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب میرے والدین نے بھی میرے بارے میں خاموشی اختیار کی تو میرا دل بھر آیا اور میں رو پڑی اور کہا، اللہ کی قسم میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر میں لوگوں کی کہی بات کا اقرار کروں گی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو میں ایسی بات کہوں گی جو بالکل بے وجود ہے، اور اگر میں ان کی بات کا انکار کرتی ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں تو وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی صبر جمیل کے سوا کیا ہو سکتا ہے، اور جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اسی مجلس میں تشریف فرما تھے
کہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام پر چادر ڈال دی گئی اور سر اقدس کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ رکھ دیا گیا۔ اس وقت میں یہ سارا حال دیکھ رہی تھی اور بالکل بھی نہیں گھبرا رہی تھی اور نہ کسی قسم کی پرواہ کر رہی تھی، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام پر وہی نازل ہونے کے اثرات تھے، اور میں یہ جانتی تھی بالکل پاک ہوں اور اللہ تعالی ضرور میرے حق میں انصاف فرمائے گا۔ مگر جہاں تک میرے ماں باپ کا تعلق ہے، مجھے قسم ہے اس باری تعالی کی جس کے قبضے قدرت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان ہے، جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی نزول وحی والی کیفیت ختم نہ ہوئی، میں محسوس کر رہی تھی کہ شاید ان کا دم نکل جائے گا، کیونکہ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق اللہ تعالی نہ کر دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام بیٹھے، وہ موسم سرما تھا، مگر پیشانی مبارک سے پسینہ پاک کے مبارک قطرے اس طرح بہہ رہے تھے جس طرح چاندی کے موتی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام خوشی سے مسکرا رہے تھے اور پیشانی مبارک سے پسینہ پاک پہنچتے ہوئے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، خوشخبری سن لو، اللہ تعالی نے تمہاری برآت نازل فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سن کر کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔